معزز علماء کرام اور ہمدرد قوم و ملت خطیب مارواڑ حضرت علامہ ابو بکر صاحب اور حضرت علامہ قاری صغیر احمد صاحب، ابھی آپ نے اس سے قبل اس مجلس کا نچوڑ سن لیا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بعد حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی ہمیں ہمارے ہی لہجے میں بیان سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء ہمیں جو بھی نصیحت کریں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکبادی کے لائق ہیں آپ تمامی حضرات، اور آپ سے زیادہ صاحب خانہ امین خان اور ان کے تمام گھر والے، جنہوں نے اس بابرکت مجلس کا انعقاد کیا۔ یہ مجلسیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مجلسیں ہر کسی کی نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس وہی لوگ سجاتے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی بزرگ سے ہو، کسی نہ کسی عالم سے ہو۔ جن کی پیٹھ خالی ہوتی ہے ان کے گھروں کے اندر شیطانی کام ہمیں دیکھنے کے لیے نظر آتے ہیں۔ یہ علماء کے قدموں کی، یہ مشائخ اور پیروں کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ پیر صاحب قبلہ ماجد صاحب، انہوں نے بھی فون کیا تھا کہ ضرور آنا ہے، والد صاحب کو لانا ہے، مگر حضرت والد صاحب تو نہیں آئے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے کہ پیر صاحب کا حکم ہے جاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں یا دین والوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی ایسا کام ہرگز نہیں کرنے والے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو۔ وہ لوگ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ یہ بھی ساتھ ہے، اسی لیے یہ برکتیں ہیں کہ انہوں نے کوئی ڈیجا نہیں بلوایا۔ آج لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، یہ بھی کروا سکتے ہیں، یہ بھی ڈیجا منگوا سکتے ہیں، یہ بھی ناچنے والیوں کو منگوا لیتے۔ اور ہمارے حالات تو ایسے بن گئے ہیں، ناچنے والیوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتیں ناچتی ہوئی نظر آ رہی۔ آج حالات ایسے بن چکے ہیں، افسوس ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارا خون کیسا ہے کہ ہم ہماری گھر کی عورتوں کو اوروں کے سامنے نچواتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں۔ ارے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے، اللہ والوں کا کام یہ نہیں ہے۔ ارے بزرگوں سے جڑے ہوئے لوگوں کا کام نہیں ہے، بزرگوں سے اور اللہ والوں سے، علماء سے، مشائخ سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ شیطان کو دعوت نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ مدینے والے کو دعوت دیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد سجاتے ہیں۔ آج یہ برکتیں ہیں تو کن کی وجہ سے؟ علماء اور مشائخ کی وجہ سے۔ اس لیے ہم ہمارے اندر یہ بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ جو ناچ گانوں کا کام ہے اس سے دیکھو کتنی بے حیائی پھیلتی ہے۔ ڈی جے آئے گا تو پھر ناچیں گے، ناچیں گے تو شراب پیئیں گے،
شراب پی جائے گی، نگاہیں ادھر ادھر اٹھے گی اور نہ جانے کیا کیا حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ایک عبادت ہو رہی ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت کو اپنانے کے لیے ہم اس سے پہلے گناہ کرتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول بگاڑ دیتے ہیں، کیسی حالت ہم ہمارے گھر کی بنا دیتے ہیں۔ تو پھر بلا بتاؤ کہ وہ جو دلہا دلہن ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں، جن کی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے، پھر ان کی زندگی کے اندر، ان کی محبتوں کے اندر خسارہ ہوگا یا برکتیں ہوگی؟ خسارہ ہی ہوگا، اس لیے کہ کام جو شروع ہوا تھا تھی تو عبادت، مگر ہم نے اس سے پہلے اتنے گناہ کر لیے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ والوں نے، نیک لوگوں نے ایسے کام کیے ہوں۔ آج ہم خود کو مسلمان کہہ کر غیروں والے کام کر رہے ہیں، غیروں والی رسمیں ہم نے ہمارے گھر کے اندر ڈال لی، غیروں کا طریقہ ہم نے ہمارے اندر ڈال لیا۔ تاریخ طبری کے اندر آیا ہے کہ یہ جو گانا اور بجانا، ناچنا، شراب، یہ جو کام شروع ہوا ہے، اس کی ابتدا کرنے والا خود ابلیس تھا۔ ابلیس نے یہ کام شروع کروایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں دو الگ الگ قبیلے تھے۔ آج ہمارے اندر ہوتے ہیں نا، فلاں برادری الگ، فلاں برادری الگ ہے، فلاں لوگ الگ ہیں، فلاں خاندان الگ ہے۔ تو دو برادریاں الگ الگ بستی تھی، ایک زمین پر اور ایک پہاڑوں پر، ایک زمین پر اور ایک پہاڑوں پر۔ جو زمین پر بستے تھے ان کے مرد خوبصورت نہیں تھے، بدصورت تھے، اور ان کی عورتیں بڑی خوبصورت تھی، اور جو پہاڑوں پر بستے تھے ان کے مرد خوبصورت تھے اور عورتیں بدصورت تھی۔ اب ابلیس نے چاہا کہ ان کو کیسے ملایا جائے، ان کو کیسے ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو پھر اس نے ان کے بڑوں کے اندر جا کر کہا کہ ہم ایک بڑا دن منائیں گے، اس کے اندر اوپر والے بھی یہاں آئیں گے اور سب مل کر ہم ایک جشن منائیں گے۔ اس نے وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ فلاں دن، فلاں تاریخ کو تمہیں نیچے آنا ہے، پہاڑوں سے اترنا ہے، اس لیے کہ سب کا تہوار ہے، سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے۔ جب وہ لوگ آئے، اس لیے کہ ان کے مرد خوبصورت ہیں اور ادھر والے مرد بدصورت ہیں، ان کی عورتیں خوبصورت ہیں، ان کے مرد خوبصورت ہیں۔ اب اس نے دونوں قبیلوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور جب وہاں پر قبیلے سارے اکٹھا ہو گئے، سارے لوگ خلط ملط ہو گیا، عورتیں بھی وہیں پر، مرد بھی وہیں پر، تو پھر اس نے اپنی آواز میں ایک گیت گایا، اتنی میٹھی آواز میں کہ سارے لوگ اس کے اندر مدہوش ہونے لگے، اور اس نے اپنے جو حواری تھے ان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے دیے اور کہا جاؤ جاؤ ان کے مردوں کو پلا دو، ان کی عورتوں کو پلا دو۔ اور گانا بج رہا ہے، ایک طرف عورتوں کو ناچنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ جب یہ سارے ملے، پھر شراب کا نشہ چڑھا، تو پھر وہاں کی عورتیں یہاں کے مردوں سے مل گئی، یہاں کے مرد وہاں کی عورتوں سے مل گئے۔ پھر اس نے گانا بجایا، ناچ ہوا اور شراب پی گئی، اور وہیں پر زنا ہونے لگا۔ شروعات کس نے کروائی؟ ابلیس نے۔ آج ہم ابلیس کے ماننے والے ہیں یا رحمان کے ماننے والے ہیں؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، تو ہمارا کام تو یہ نہیں ہونا چاہیے غیروں والا، ہمارا کام تو مومن والا ہو، مسلمانوں والا۔ مبارکبادی کے لائق ہیں آپ سبھی حضرات اور یہ دلہا، ان کے رشتہ دار کہ جنہوں نے اوروں کو، غیروں کو بلا کر ان کی رسموں کو اپنے گھر سے نکال پھینکا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھا۔
اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہے، تو پھر بلا بتاؤ کہ یہ کسی بری نظر میں آ نہیں سکتے ہیں، ان کو کوئی بلا گھیر نہیں سکتی ہے، ان کے گھر کے اندر کوئی بگاڑ آ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے تو شیطان سے نہیں بلکہ رحمان کے نام سے کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، ایسی شادیوں میں بھی نہ جائیں۔ اور جاتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ تھے، صوفی بزرگ، ان کا نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ جس گھر میں گانے بجتے ہیں اور جہاں تک اس گانے کی ڈھول کی آواز جاتی ہے، جتنی دور تک جاتی ہے، ان تمام ایریے میں جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں، شیطان جن، وہ سارے کے سارے وہاں آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ کام ہی انہی کا تھا، انہیں مزہ آتا ہے اور وہ وہیں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں نا حضرت تعویذ کر دو، پلیتے کر دو، ہماری لگئی بڑھ گئی تھی، وہاں گئی تھی، اس دن سے خراب ہو گئی ہے، فلاں یہ تکلیف ہو گئی ہے، یہ ہونے لگ گیا ہے، وہ ہونے لگ گیا ہے۔ یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اس کی ابتدا تو ہم نے کر دی ہے، گانا بجایا، جتنے بھی شیطان تھے وہ سارے کے سارے وہاں کر بیٹھ گئے۔ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے دماغ پر، پھر وہ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے، پھر کہیں کوئی روزہ پیر کی درگاہ ہے، وہاں پر حاضری بھرتے ہیں 40 دن تک کہ یہاں آئے گی تو ٹھیک ہوگی۔ حالات کیوں بگڑتے ہیں؟ ایسے ہی تو، ایسے برے کاموں کی وجہ سے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو یہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا کام ناچنا نہیں۔ آخری بات، احمد شاہ ابدالی جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، دلی پر، انہوں نے ویسے تو تاریخ میں تو آیا 3 بار وہ ہندوستان آئے تھے احمد شاہ ابدالی۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں پر مراٹھا ظلم کر رہے تھے، اس وقت حضرت شاہ غلام علی دہلوی آپ نے اس کو خط لکھا اور کہا کہ آؤ یہاں آ کر مسلمانوں کو ان مراٹھوں سے بچاؤ۔ تو احمد شاہ ابدالی جب پہلی بار جب وہ آیا تھا، اس نے دہلی فتح کیا، اور وہ اس وقت مغلوں کی حکومت تھی، اور مغلوں کا جو بادشاہ تھا وہ یوں ہی تھا جس نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا تھا، خود بھی شراب پینے والا تھا، عورتوں کو نچوانے والا تھا۔ اس کے دور کے اندر احمد شاہ ابدالی نے ان مغلوں کے قلعے کو فتح کر لیا، سارے جتنے بھی مغل خاندان کے لوگ تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور احمد شاہ ابدالی انہی مغلوں کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا، اور اس نے اس کے بعد میں کہا آؤ اب ان تمام مغلوں کی عورتوں کو تیار کر کے سجا دھجا کر احمد شاہ ابدالی کے سامنے لا کر انہیں نچوایا جائے۔ لاؤ میرا حکم دے دو۔ حکم دے دیا گیا، مغلوں کی ساری عورتیں سجنے لگ گئی، تیار ہونے لگی، سج دھج کر تیار ہو کر آ رہی تھی۔ اتنے میں احمد شاہ ابدالی اسی تخت پر اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے پر رکھ کر وہیں لیٹ گیا اور لیٹا رہا۔ ادھر سارے سپاہی کھڑے ہیں، احمد شاہ ابدالی کے جو خاص وزراء تھے وہ سارے اس کے پاس میں کھڑے ہیں، اور احمد شاہ ابدالی سویا ہوا ہے، تھوڑی دیر سویا ہوا ہے۔ وہ عورتیں آئی، آ کر سامنے کھڑی ہو گئی، اب انتظار کر رہی ہے کہ احمد شاہ ابدالی یہ کب اٹھے اور ہم اسے ناچ کر دکھائیں، یہ کب اٹھے اور ہم اسے ناچ کر دکھائیں۔ احمد شاہ ابدالی بہت دیر بعد اٹھا، اور اٹھ کر اس نے اپنے جو سینے پر خنجر رکھ کر سو گیا تھا اس کو ہاتھ میں لیا، اور ان عورتوں کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر کہا کہ تم مغلوں کی عورتیں نہیں ہو، تم مغلوں کی عورتیں نہیں ہو، تمہاری رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ مغلوں کا نہیں دوڑ رہا ہے، تمہاری رگوں کے اندر کسی ناچنے والوں کا خون دوڑ رہا ہے، تمہاری رگوں کے اندر
کسی ناچنے والوں کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو اس کے خاص لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہا کہ ارے مغل تو وہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور غیروں کے پیروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ ارے تم مغلوں کی عورتیں نہیں ہو سکتی ہو۔ اگر تمہاری رگوں کے اندر مغلوں کا خون دوڑتا تو تم تیار ہو کر احمد شاہ ابدالی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ آگے بڑھ کر میرے سینے سے خنجر اٹھا کر میرے ہی سینے میں ڈالنے کی کوشش کرتی اگر تمہاری رگوں میں مغلوں کا خون ہوتا تو۔ مگر نہیں، تمہاری رگوں کے اندر تو ناچنے والوں کا خون دوڑ رہا، تمہارے رگوں میں مغلوں کا خون نہیں ہے، تمہارے خون کے اندر تو ناچنے والوں کا خون مکس ہو گیا ہے۔ اب ہم ہماری حالت دیکھیں، ہماری برادری کو دیکھیں، ہماری کیفیت کو دیکھیں کہ ہمارے لوگ، ہماری عورتیں کس طرف جا رہے ہیں، ان کے خون کے اندر یہ کیا ہو گیا ہے۔ ارے ہمارا خون تو ایسا نہیں تھا، ارے ہمارا خون تو دین اور اسلام کے لیے بہتانے والا تھا۔ آج یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم غیروں والے کام خود کرنے لگ گئے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ، اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا، جب ان کے نکاح کی جب باری آئی، حضرت آدم علیہ السلام آپ جنت میں تھے مگر آپ پر ایک اداسی تھی، جنت کے اندر ہر چیز دیکھتے تھے مگر اس کے باوجود بھی آپ چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ وہاں ساری نوری مخلوق کو دیکھتے تھے، آپ کو ایک کمی محسوس ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ ایک دن آپ سوئے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ اٹھے تو دیکھا کہ آپ کے ہم جنس، آپ کے قریب آپ ہی کی طرح جسم ہے اور آپ کے سامنے حسین اور خوبصورت ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ آگے بڑھے، چاہا کہ میں اس سے بولوں، اس کو ہاتھ لگاؤں، اس سے بات کروں، جب بڑے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آدم ابھی تم اس سے بات نہیں کر سکتے ہو، آدم ابھی تم اسے چھو نہیں سکتے ہو۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا کیوں؟ یہاں یہ جنت تیری ہے، جنت کی ہر چیز تیری ہے، اے مولا یہ سب کس کے لیے ہے؟ کہا آدم یہ تیرے لیے ہے، مگر مولا میں اس سے بات کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا آدم پہلے تمہارا اور اس کا نکاح ہوگا، پہلے تمہاری اور اس کی شادی ہوگی، اے آدم پہلے تجھے اس کا حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا میرے پاس میں تو یہاں اس سے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ جنت بھی تیری ہے، جنت کی ہر چیز تیری ہے، میں بھی تیرا ہوں، اے مولا میں اس کے حق مہر میں کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم میرے حبیب پر 21 بار درود پڑھ دے، یہ تیرا حق مہر ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی شادی، ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام ان کی جب شادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اپنے محبوب کا میلاد پڑھایا، اور وہ بھی کس سے؟ وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو اب یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ حلالی اولاد وہی ہے جو اپنی شادیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے، اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر ہے۔ جب ان کے ملن کی باری آئی تو انہوں نے پہلے سرکار کا میلاد پڑھا، سرکار پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اس لیے ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔